السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، میں نے پیجز آپ سے پہلے شیئر کر دی ہیں۔ بلند و بالا عمارتیں بنانے میں مقابلے کیے جائیں گے، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، ہے نا، اور بازار قریب ہو جائیں گے، یہاں تک ہم نے پڑھا ہے۔ آپ میں سے کوئی بتا دیں مجھے۔ جی بالکل، یہ پڑھ لیا تھا، بازار قریب ہو جائیں گے، یہ کر لیا تھا۔ جیسے وہ آپ تھا نا، ہم آن لائن شاپنگ کرتے ہیں، اور یہ وہ سب آپ نے بتایا تھا۔ جی جزاک اللہ، چلیں ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا تھا۔ اچھا، نہیں، آج یہ اگلی بتایا تھا۔ نشانی ہے، پیج نمبر 54 ہے اور نشانی نمبر 45 ہے۔ غریب امیر ہو جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْأَصُمَّ الْبُكْمَ مُلُوكُ الْأَرْضِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا وَإِذَا رَأَيْتَ رِعَاءَ الْبُهْمِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا۔ جب تم دیکھو کہ ننگے قدموں والے، ننگے جسموں والے، بہرے اور گونگے یعنی انتہائی غریب اور مفلس لوگ زمین کے بادشاہ بن جائیں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور جب تم دیکھو گے کہ سیاہ فام چرپاہے عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیشین گوئی فرمائی تھی تب واقعتاً عرب کی یہی حالت تھی کہ اکثر و بیشتر لوگ مویشی پال کر گزارا کرتے تھے، کچھ ریگستانوں اور صحراؤں میں رہائش پذیر تھے، لیکن پھر جب جزیرہ عرب سے تیل کی نعمت ظاہر ہوئی تو یہی پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے لوگ زمین کے بادشاہ بن گئے، غریب امیر ہو گئے، پھٹے پرانے لباس پہننے والے ریشمی لباس پہننے لگے، جھونپڑیوں میں رہنے والے خوبصورت گھروں اور محلات میں مقیم ہو گئے، گدھوں پر سواری کرنے والوں نے ذاتی، ہوائی اور بحری جہاز خرید لیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو ساری چیزیں آپ کو اب اس وقت نظر آ رہی ہیں، اور یہ وہی یاد رکھیں، یہ کتاب پہلے کی لکھی جا چکی ہے، اس وقت بنیادی طور پر یہ صورتحال ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو گئی ہے۔ اور یہ صرف عرب کی ہی نہیں، آپ بھی اپنے بھی جن جن ملکوں میں آپ رہ چکے ہیں وہاں پہ آپ سوچیں ذرا، یہاں بھی شاید کچھ ملکوں کی ایسی حالت ہو۔ یہ جو بتایا کہ ننگے جسموں والے، بہرے گونگے، ننگے قدموں والے، یعنی ایک زمانہ تھا کہ کپڑے کی اتنی جلا نہیں پڑی تھی، یعنی کپڑا ملتا نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے لوگوں نے پہنے ہوتے تھے اور وہی کپڑے وہ چلاتے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یعنی انتہائی مفلس اور غریب لوگ، ایسا حال آیا پھر کہ زمین کے بادشاہ بن گئے، اور پھر عمارتیں بڑی بڑی بنانے لگے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں جب انسان کے پاس دولت اور جائیداد آتی ہے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگیں گے، اور یہ وہی اس کے ساتھ ساتھ آپ کیونکہ تاریخ کی مثالوں سے ہمیں سبق لینا ہے، قرآن میں یہ مثالیں بار بار بیان کی گئی ہیں۔ عاد و سمود کے قصے آپ دیکھ لینا، محلات بناتے تھے، پھر اس کے بعد یادگار کے طور پر عمارات کھڑی کرتے تھے، حالانکہ ان عمارتوں میں رہتے نہیں تھے۔ جو پچھلی دفعہ ہم نے کچھ عمارات گنی چنی ہم نے پڑھی ہوئی تھی نا، کہ شنگھائی میں ورلڈ فائنینشیل سینٹر ہے، سی این ٹاور ہیں، یا جو بھی مینار پاکستان بھی، یہ ساری جو بھی عمارات ہیں آپ کے دیکھیں کہ یہ بعض اوقات صرف اپنے جائیداد یعنی مال و دولت کا اظہار ہے، اپنی پریسٹیج کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، اور یعنی رہائش کے لیے نہیں ہوتی چیزیں نا۔ اور جو انسان کے پاس مال آتا ہے پھر وہ دنیا میں ہی دوڑ لگا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر بعض اوقات جو میں نے ابھی قوموں کا ذکر کر رہی تھی کہ پھر اس میں کیا ہوتا ہے، مزید آگے بڑھتے ہوئے انسان اللہ کو بھی بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور اینڈ پہ جو لائن ہے آپ یہ دیکھیں کہ گدھوں پر سواری کرنے والوں نے ذاتی یعنی ہوائی اور بحری جہاز خرید لیے۔ یہ چیزیں بھی آپ کو بڑی عام نظر آتی ہیں، اور یعنی شروع میں حیران ہوتی تھی کہ یعنی یہ لوگوں نے یہ چیزیں بائے کی ہوئی ہیں، پھر پتہ چلا کچھ پرائیویٹ جہاز ہوتے ہیں لوگوں کے، کچھ یعنی بحری جہاز ایسے ہوتے ہیں جو یعنی اتنا مال آ جائے گا لوگوں کے پاس کہ وہ یہ کریں گے۔ اور دوسری طرف بخل کا یہ حال ہے کہ انسان دوسرے کو ایک وقت کی روٹی دینے کو تیار نہیں ہے، اور یہاں پھر یہ کہ محلات میں رہتا ہے لیکن کسی دوسرے کے پاس جھونپڑی بھی رہنے کے لیے کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اس وقت جو مسلمان ممالک کے میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس بات سے قطع نظر کہ ظاہر ہے ہماری اپنی بھی بیچ میں بڑی کوتاہیاں ہیں اور غفلتیں ہیں کہ اللہ کا غضب ہے، تو لیکن یہ ہے کہ یعنی کنجوسی کا اور انسان کی خود غرضی کا یہ حال ہے کہ زمین کے ایک چپے پر رہنے کی بھی اجازت نہیں دیتے دوسرے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں نا مختلف ممالک میں نسل کشی بھی جاری ہے۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، اگلی نشانی
46 سے قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین یدی الساعہ ایاما یرفع فیہا العلم وینزل فیہا الجہل ویکثر فیہا الحرج والحرج القتل۔ قیامت سے پہلے ایسے دن آئیں گے جن میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اتر آئے گی، اور حرج یعنی قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حرج کا مطلب کیا ہے، قتل و غارت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل فقیل کیف یکون ذلک قال الحرج القاتل والمقتول فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں پر ایک دن ایسا آئے گا کہ قاتل کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ نے عرض کیا ایسا کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت کی کثرت کی وجہ سے، اور پھر قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو قتل و غارت بہت بڑھ جائے گا، اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت بھی آن پہنچا ہے کہ جیسے جگہ جگہ دھماکے ہیں، اور دھماکوں کے علاوہ خود کش حملے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی خود کش حملہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو یعنی ڈیفینس سیکیورٹی بھی مشکل سے اوائڈ کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سب چیزوں نے مل کر ایسا خوف و ہراس پیدا کر دیا کہ انسان گھر سے نکلتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ واپس پلٹے گا کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر بینی ہی نہ تو قاتل کو علم ہوتا ہے کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، اور نہ ہی مقتول کو علم ہوتا ہے کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، اور جو ٹارگٹ کلنگ وغیرہ ہیں یہ بھی اسی قبیل سے معلوم ہوتے ہیں، واللہ عالم۔ اور پھر وہی بات کہ کتاب پہلے کی لکھی ہوئی ہے، اس سے بھی بڑھ کر اس وقت یعنی وہ جو آتا ہے نا کہ آخری جو جنگ ہوگی اس میں ملحمہ کے الفاظ آتے ہیں، یعنی گوشت کو کہتے ہیں لہنا، تو یعنی اتنے زیادہ مہلک ہتھیار تیار ہو چکے ہیں، اور اس سے جیسے پورے کا پورا انسان ہی ختم کر دیا جاتا ہے اور اس کے لوتھڑے اڑ جاتے ہیں۔ استغفر اللہ، آپ نے اس کو دیکھا ہی ہوگا میڈیا پہ کہ ایسے ایسے بم ہیں کہ ان سے خنجر نکلتے ہیں، اور وہ جہاں پر گرتے ہیں ارد گرد پورے ایریے کے لوگوں کو وہ یعنی کہ استغفر اللہ جیسے وہ ہلاک کرتے ہیں۔ تو یہ قیامت کی یہ نشانی بھی ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اس میں جو ہمارے غور کرنے کی بات ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قتل و غارت کی کثرت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا، کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا اس نے کیوں مارا، اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں مارا گیا۔ اور پھر اینڈ پہ جو بات آ رہی نا قاتل اور مقتول دونوں آگ میں ہوں گے، یہ بڑی ڈرانے والی بات ہے، اور اس سے یہ دراصل یہ اس میں بھی آتی ہے جب نیت کا باب پڑھایا جاتا ہے نا، ہر حدیث کی کتاب کے شروع میں نیت کا ہی باب ہے۔ تو آخر مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی بھی نیت تھی۔ ٹھیک ہے، اس کی پوری نیت تھی، لیکن اس کے اسباب نے اس کی مدد نہیں کی، کیونکہ اللہ کی طرف سے تقدیر میں وہ لکھا نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے کوشش پوری کی، وہ پوری طرح سے تیار تھا اپنے مسلمان بھائی کو مارنے کے لیے، یا ویسے اگر کسی جگہ پر ایسا کچھ ہوتا ہے تو قاتل اور مقتول دونوں ہی تیار تھے، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ تھے، لیکن ظاہر ہے کسی ایک کا وار کامیاب ہوا اور دوسرے کا نہیں ہوا۔ تو مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ اپنی نیت اور اپنے ارادے کی وجہ سے جو اس نے پکا باندھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پھر انسان ہمیشہ یاد رکھے کہ ہماری نیت اور ارادے پر بھی وہ ارادے جو ہم نے پکا باندھ کر کیے ہوتے ہیں، ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ اگر برائی کا ارادہ کیا جائے تو پکڑ نہیں آتی، لیکن جب انسان اس برائی کو کرنے کے لیے چل پڑتا ہے، اپنے قدم اس طرف اٹھاتا ہے، اپنے ہاتھ اپنے تمام اعضاء استعمال کرتا ہے، اپنے اسباب کو بروئے کار لاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے وہ چیز لکھی نہیں ہوئی ہوتی تو اس کے اسباب کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے لیے وہ پھر لکھ دیا جاتا ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جب آپ نعوذ باللہ جیسے ہوتا ہے نا بعض اوقات گھروں میں ہی ہماری آپس میں کچھ ایسی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خاص طور پر جہاں پہ جوائنٹ فیملی سسٹمز ہیں، اب ایک دوسرے کے لیے نیتیں اور ارادے باندھ دیے جاتے ہیں، غیبتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، بدگمانیاں ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی بچا کریں اس بات سے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس لمحے موت آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو وہ سارے ارادے اور وہ جو نیتیں ہم باندھ رہے ہوتے ہیں اس کا ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جواب دینے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے نشانی نمبر 47 ہے، مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتراب بالساعۃ وان
تو اتخذ المساجد طرقاً، قیامت کے قریب، اور اس میں باقی بھی نشانیاں ہوں گی، تو چونکہ اس کو فوکس کیا گیا ہے تو فرمایا کہ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ وہ کیسے ہوگا؟ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، یعنی گزرنے والوں کے لیے۔ آدمی ایک دروازے سے داخل ہوگا اور دوسرے سے نکل جائے گا، نہ تو تحیۃ المسجد کے نوافل ادا کرے گا اور نہ ہی کچھ دیر مسجد میں بیٹھے گا، بلکہ مساجد کی حیثیت کسی گزرگاہ سے زیادہ نہ ہوگی، یعنی اس کو ایک ایسی جگہ بنا لیا جائے گا جیسے ہم راستہ گزر رہے ہوں۔ تو بلا شبہ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کچھ نوافل ادا کرے اور وہاں کچھ وقت گزارے، بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی بھی مفقود ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہاں پر دراصل یہ جو آ رہا ہے نا کہ مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، اس طرح سے کہ جیسے بعض اوقات بعض اوقات ہو سکتا ہے آپ کے بچے ہی کسی مسجد وغیرہ میں جاتے ہوں اور آپ وہاں پر ان کو ڈراپ کرنے جاتے ہیں، اور یا پھر ویسے آپ کسی مقصد کے لیے مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں یا جو بھی، تو مسجد کا حق کیا ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جا کر آپ نوافل ادا کریں، تحیۃ المسجد، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اندر اگر آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار نظر آ گیا یا کوئی سہیلی مل گئی تو آپ چٹ چیٹ میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ نے مسجد کے حق کو تو پیچھے کر دیا اور وہ جو ملنا ملانا ہے وہ آپ پہلے لے آئے، ٹھیک ہے؟ اور اسی میں آپ کو ایک دم آپ کی گھڑی پر نظر پڑی تو آپ نے کہا او میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں رہا، اور آپ نکل گئے وہاں سے، حالانکہ آپ نے 10-15 منٹ وہاں گزارے، ٹھیک ہے؟ یہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، اور اسی طرح اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہم سے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے پچھلی دفعہ بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ مساجد، جو بھی بڑی بڑی مساجد ہیں جن کو خوب تزئین و آرائش جن کی جاتی ہے، وہ مساجد ان کو لوگ وزٹ کرنے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر وہی بات یاد رکھیں، میں نے اس دن بھی آپ کو بتائی تھی کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی کی طرف رخت سفر نہیں باندھا جائے گا زیارت کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ حرمین شریفین یعنی خانہ کعبہ، مسجد الحرام، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصیٰ، ٹھیک ہے؟ ان مساجد کے علاوہ کسی مسجد کی طرف بطور زیارت رخت سفر نہیں باندھا جائے گا، اور ظاہر ہے باقی تو آپ کے علاقے کی جو مساجد ہیں وہاں پر آپ نماز کے لیے تو جائیں گے، اور جمعہ کی نماز جو ہے وہ جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے، یعنی بڑی مسجد میں۔ تو اور اس میں وہی دہرا لیں کہ مکۃ المکرمہ بیت الحرم کی جو نماز ہے اس کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ کی میں پڑھی جانے والی ایک نماز کا ثواب 1,000 نمازوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ ہر کوئی چیک کر سکتا ہے کہ اس کے علاوہ جو بھی مساجد جو کہ، اور یہ دیکھیں یہ جو مساجد ہے نا یہ آپ کو ہر جگہ پہ ملتی ہیں، اب یعنی کہ نان مسلم ملک ہیں، کنٹریز ہو گئے یا مسلم ممالک ہیں، مساجد پہ اتنی تزئین و آرائش کی جاتی ہے، لوگ وہاں پہ زیارتیں کرنے پہنچ جاتے ہیں، اچھا فلاں مسجد میں یہ ہے وہ ہے، اور ہارڈلی کسی کو خیال آتا ہے کہ مسجد کا پہلا حق کیا ہے کہ وہاں پر 2 نفل ادا کیے جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی تحیۃ المسجد کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کچھ دیر مسجد میں بیٹھے گا، یعنی مسجد میں کیوں بیٹھا جاتا ہے؟ اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ کام نہیں ہے، اور اور یہاں تک تو بات رہ گئی، اس کے علاوہ فرائض کی ادائیگی بھی مفقود ہے، حالانکہ مرد کی نماز یعنی اس کی مسجد میں ہی ہوتی ہے فرض نماز، ٹھیک ہے؟ تو نوافل تو دور رہ گئے، تحیۃ المسجد تو دور رہ گئے، فرائض کے لیے بھی انسان مساجد میں مشکل سے جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ بس اپنے دنیا کے کاموں کو سمیٹے، نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ہم اپنی زندگی میں یہ کر سکتے ہیں کہ اس نشانی پہ عمل نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اگر آپ کو مسجد جانے کا موقع ملے تو خود کو باشعوری طور پر شعوری کوشش کر کے یاد دلائیں کہ مجھے یہاں پہ پہلے 2 نوافل پڑھنے ہیں ہر صورت میں، ٹھیک ہے؟ وضو نہیں ہے تو وضو کر لیں کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی انشاءاللہ، اور 2 نوافل پڑھنے میں بھی زیادہ دیر نہیں لگتی، آپ چھوٹی صورتوں کے ساتھ پڑھ لیں، یعنی وہ جو ہم یوزلی ٹائم کا رونا روتے رہتے ہیں نا، وہ جب انسان کی نیت ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ وقت بھی اس کو دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نشانی نمبر 48 ہے اچانک اموات واقعہ ہوں گی، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے من اقتراب الساعۃ ان یظہر موت الفجاتی، قیامت کے دن اچانک پن کی موت عام ہو جائے گی، یعنی اچانک اموات ہوں گی، الفجاتی کے الفاظ آئے ہیں کہ ایک دم سے موت واقعہ ہو جانا۔ علامہ عبدالرؤف مناوی فرماتے ہیں کہ اچانک اموات واقعہ ہوں گی یعنی آدمی اچانک گرے گا
اور فوت ہو جائے گا، حالانکہ وہ اس وقت کھڑا اچھا بھلا اپنے ساتھی سے بات چیت کر رہا ہوگا۔ تو اچانک اموات کا وقوع بھی عام ہو چکا ہے، بطور خاص دل کے دورے یعنی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اکثر لوگ اچانک مر رہے ہیں۔ اس لیے ہر لمحہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس دنیائے فانی سے کوچ اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اور اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اب باقاعدہ آپ کی ایسی ویڈیوز بھی آپ کے نظروں سے گزری ہوئی ہوں گی کہ کوئی شخص کچھ کر رہا تھا، کھیل کے میدان میں تھا، کھیل رہا تھا بھی اور ساتھ ہی گرا اور موت واقعہ ہو گئی، یا کوئی خاتون کچن میں تھیں، کچھ کام کر رہی تھیں اور وہیں پر لیٹیں اور موت واقعہ ہو گئی، یا کوئی سجدے میں گیا تو وہیں پر اس کی موت واقعہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ظاہر ہے اللہ نے جس طرح لکھی ہوئی ہے، سبب کیا بن رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہارٹ اٹیکس ہیں، اور ظاہر ہے جو بیماریاں یا جیسے جو ہمارے پیٹرنز بن گئے ہیں نا کھانے پینے سونے جاگنے کے، یعنی کہ ہماری جیسی ہم گزار رہے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہیلدی پیٹرنز نہیں رہے ہیں، یعنی ہم جیسے جنک فوڈ ہماری زندگیوں میں عام ہوتا جا رہا ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں بھی ایسی ہی لاحق ہو رہی ہیں، اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو، لیکن ظاہر ہے پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو اب لیکن پرہیز کا وہ جو کانسیپٹ ہے نا وہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تو میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز پرہیز کا کہتے بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ بس بیماری، یعنی آپ کے ساتھ زیادہ وہ ڈیٹیل میں ڈسکس بھی نہیں کریں گے، آپ ہی کوئرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا ہے۔ تو جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حکیم جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ان کے پاس رہا، صحابہ کے پاس بھی، تو فائنلی وہ یہ کہنے لگا کہ یہاں پہ تو آپ لوگ تو بیمار ہی نہیں ہوتے، تو پھر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی زندگی کیسی تھی، آپ لوگ ایسا کیا کھاتے تھے کہ صحت مند رہتے تھے، اور ظاہر ہے جو بندہ صحت مند ہوگا نا وہ اپنی کاموں کی ادائیگی بھی زیادہ کر سکتا ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہوں یا دین کے کام ہوں، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ہم سب دیکھیں کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا لائف پیٹرن کچھ ایسے بن گئے ہوئے ہیں کہ ہم یعنی اپنے روزمرہ کے کاموں کے قابل نہیں ہیں، یا ہماری صحت ایسی خراب رہتی ہے کہ ہم ہر وقت سستی، غفلت اور یعنی کہ ان چیزوں کا شکار رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہیلدی لائف پیٹرنز کی طرف انسان جائے تو، اور باقی تو یہ نا ظاہر ہے جو اللہ کی طرف سے موت جب آنی ہے لیکن ہم اپنی احتیاط کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس لیے انہوں نے اینڈ پہ جو لکھا ہوا ہے نا، ہر لمحہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے اور اس دنیا فانی سے کوچ اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رہنا چاہیے، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اور ابھی جیسے میں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کی موت ہو جاتی کچن میں، کچھ کی موت سجدے میں ہو جاتی ہے، کچھ جو ہیں وہ کھیل کے میدان میں فوت ہو جاتے ہیں، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک دم سے نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جس حال پہ آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہو نا، اسی حال میں آپ اللہ تعالیٰ بلا بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی خالی تمنا کرنے سے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہماری سجدے میں موت واقعہ ہو، یہ تو جو شخص نمازوں کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب رہتا ہے، اپنے فرائض کی پابندی کرتا ہے، اپنے نوافل کی پابندی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی حال میں فوت ہوگا۔ اب جیسے کچھ خواتین یا مردوں کے لیے روزہ رکھنا بڑا آسان ہوتا ہے، وہ یوزلی نفل روزے سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے موت تو ایک دن آنی ہے، وہ روزے میں ہی فوت ہو جائیں گے، ٹھیک۔ تو اصل میں بات کیا ہے کہ انسان کو غافل زندگی نہیں گزارنی چاہیے، ہر لمحے توبہ و استغفار کرتا رہنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ابھی تو میں جوان ہوں، میری موت تو ابھی تو نہیں ہے نا۔ بعض اوقات ایسے بھی خیالات ہمیں آ رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ابھی تو وقت پڑا ہے، ابھی میں یہ کام بعد میں کر لوں گی، تو یاد رکھیں کہ یہ جو ٹال مٹول ہے نا یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، وہ آج کا کام ہمیں آج کرنے نہیں دیتا، کل پہ ڈالتا ہے، تو کل کس نے دیکھی ہے، کیا پتہ آج ہم ہیں اور کل نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی نشانی ہے پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، من اقتراب بالساعۃ ان یری الہلال ہلال قبل فیقال للیلتین، قیامت کے دن پہلی رات کا چاند بڑا نظر آئے گا، حتیٰ کہ لوگ کہیں گے کہ یہ دوسری رات کا چاند ہے، لیلتین یعنی یہ دوسری رات کے لیے ہے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ چاند جس وقت طلوع ہوگا تو بغیر کسی جستجو اور کوشش کے دیکھا جا سکے گا، کیونکہ وہ بڑا اور واضح ہوگا۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ چاند پہ ہی جو ہیں بہت سی لڑائیاں ہیں نا، اب ایک شخص کی گواہی پر اگر آپ روزہ رکھ لیتے ہیں یا اس کے بعد یعنی افطار یعنی عید منا لیتے ہیں،
تو اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیا صورتحال ہے کہ یعنی کہ اتنے شکوک و شبہات اس میں ڈال دیے جاتے ہیں کہ بندے کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی روزہ ہم نے چھوڑ دیا یا عید ٹھیک دن پہ نہیں کی ہے. تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہی ہے. پھر اس کے بعد ہے اچھا اس میں بھی نا میں یعنی یہ بڑا اہم سوال ہے اور یوزلی ہم ادھر ادھر فون کال بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں آپ یاد رکھیں کہ اس میں مفتیان جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں یا عالموں سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ جس مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا پھر اس کو فالو کریں. ایک دفعہ اپنا شرح صدر کر لیں کیونکہ اب کچھ لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ یہ جو ہے چاند کو دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں یا چاند دیکھ کے ہی افطار یعنی عید مناتے ہیں اور کچھ کیلنڈرز پر چل رہے ہوتے ہیں اور کچھ ان دونوں کو ملا کے دیکھ رہے ہیں نا کہ یعنی وہ کیلنڈر پہ بھی چل رہے ہیں وہ جنتریاں جو شروع سے بن چکی ہوئی ہیں ان جنتریوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں اور ایک اور کیا آگے ہے کہ کچھ لوگ ایک پورے یعنی ایک زون کو لے رہے ہوتے ہیں. وہ صرف اپنے علاقے کو نہیں لیتے ایک پورے زون کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے بارے میں علم حاصل کریں. پھر جس پر آپ کا شرح صدر ہو جائے تو اس کے مطابق آپ عمل کریں. آپ کے نزدیک جو بھی مسجد ہے میں بھی 2 مساجد آپ کے قریب پڑتی ہوں اور ان دونوں میں جو لوگ ہیں ان کے ڈیفرنٹ نظریات ہوں. کوئی جو ہے جنتری پہ چل رہے ہیں کوئی چاند دیکھ کے رکھتے ہیں کوئی زون کے مطابق عمل کر رہے ہیں. تو جس پر آپ کا شرح صدر ہوتا ہے اور جس مسجد کے ساتھ آپ جڑ جاتے ہیں نا پھر اس سے جڑے رہیں. پھر جماعت کو نہ چھوڑیں. یہ نہیں کہ ایک دن ایک سال ایک کے ساتھ عید منا لی دوسری دفعہ اگلے کے ساتھ ملا لی اور یعنی کہ عجیب وہ سچویشن. اور اس میں وہ میں اس دن یہ بھی اب ہمارے سامنے آ رہا تھا کیونکہ اس بات کو ہم تو یہاں پہ بہت فیس کرتے ہیں تو اس دفعہ بھی یہی بڑے مسائل پیدا ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک گھر والے تو ایک پوائنٹ پہ رہیں یعنی ایک نظریے پر متفق ہوں کہ یعنی باقاعدہ بیٹھ کے آپ ٹاک کریں اور ایک دوسرے کو اس بات پہ کنونس کریں کہ ہم سب ایک ہی دن پہ عید منائیں اور ایک ہی دن پہ جو ہے وہ روزہ شروع کریں. ٹھیک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پہ رحم فرما دے. اور وہی بات ہے کہ یعنی ہم اس سے بچ نہیں سکتے اور اس وقت اختلافات ایسے پڑ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بہت سے اور پھر جب اختلاف پڑ جاتا نا تو ہم پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ٹھیک تھا کون غلط تھا. تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ بہت سے اختلافات ہمارے ایسے ہی چلتے جائیں گے قیامت والے دن ہی ان کا فیصلہ ہوگا. ٹھیک ہے تو آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا علم جتنا آپ کے پاس ہے اور سب سے لازم جو چیز ہے نا وہ تقویٰ ہے کہ اپنی نہیں منوانی یہ دیکھنا ہے اللہ کا خوف رکھتے ہوئے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں اختلافات سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے اور جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے نا اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا وہ پھر اپنی میں چھوڑ دیتا ہے اپنی انا کو پیچھے جانے دیتا ہے اگر وہ غلط ہے تو. لیکن اگر آپ صحیح ہیں تو پیار محبت سے حکمت کے ساتھ دوسرے کو آپ قرآن و حدیث سے دلائل دے کر تیار بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے نشانی نمبر 50 ہے دین کو دنیاوی متاع کے عوض بیچا جائے گا. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکون بین یدی الساعہ فتن کقطع اللیل مظلمی یصبح الرجل فیہا مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع اقوام دینہم بارض من الدنیا. تکون بین یدی الساعہ قیامت سے پہلے فتنے ایسے ہوں گے قطع اللیل مظلم اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. قطع کہتے ہیں نا ٹکڑے کو. اس میں ہوگا کیا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا ویمسی کافرن تو شام کو کافر ہو جائے گا ویمسی مؤمنن اور شام کو مومن ہوگا ویصبح کافرن اور صبح کو کافر ہو جائے گا. لوگ اپنا دین دنیاوی سامان کے عوض فروخت کریں گے. ٹھیک ہے یبیو یعنی اس کو بیچ دیں گے اپنے دین کو دنیاوی سامان کے عوض. اور یہ ہم نے پہلے بھی پیچھے بھی پڑھی تھی کہ ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. ٹھیک ہے اندھیری رات میں ٹکڑے نیچے گر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے نظر نہیں آتے نا. یعنی فتنے ایسے عام ہو جائیں گے بار بار پیدر پہ ہوں گے کہ بندے کو سمجھ نہیں آئے گی. ایک فتنے سے بچے گا دوسرے میں جا پڑے گا ایک سے بچے گا پھر اس میں جا گرے گا. ہو رہا ہے نا ایسے آپ میں سے بہت سے لوگ اس چیز کو آزمائش کرتے ہوں گے پھر بعد میں انسان پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے یہ نہیں تھا کرنا یہ تو غلط ہو گیا ہے نا. تو پھر بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نہیں میں آئندہ بچوں گا اس سے. اور کوشش بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے. تو حالت کیا ہو گئی ہے کہ صبح کو مومن ہوتا ہے شام تک وہ کافر ہوتا ہے
اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ماحولیاتی رکاوٹیں ہیں، شیطان بہت زیادہ فعال ہو گیا ہے، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا جو کہتے ہیں نا کہ پرزہ ہے نا دجال، اس نے نکل آنا نا، اس کے لیے بھی پورا میدان ہموار ہو رہا ہے۔ انسان گھر کے فتنوں سے بچتا ہے تو باہر کے فتنوں میں جا پڑتا ہے، باہر کے فتنوں سے بچ رہا ہے تو پوری یعنی دنیا میں ہی جو فتنے ہیں نا وہ اس کو پریشان کیے رکھتے ہیں، غم و الم کا شکار رکھتے ہیں، حزن و غم میں ڈالے رکھتے ہیں۔ تو اور پھر ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات وہی صورتحال ہے جو یہاں لکھی ہے کہ اپنا دین ہی دنیاوی سامان کے عوض فروخت کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ معاشی طور پر بھی اتنے فتنے پیدا ہو چکے ہیں، رزق کی تنگی کا جو شکوہ ہے وہ تو ہر انسان کی زبان پر ہے، اس کی وجہ شاید ایک تو مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ ناشکری بھی ہے، یعنی ناشکری نہیں، اب ہم ہر ایک کو تو نہیں، ہم بلکہ ہم اپنی دل کی حالت بھی نہیں بدل سکتے، دل بہت ساری چیزوں پہ چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی دنیا میں آزمائشیں اتنی ہیں، دنیا اتنی رنگین ہو گئی ہے، اتنی سجا دی گئی ہے اور لوگوں کے پاس طرح طرح کا مال آ رہا ہے کہ ایک عام مومن مسلمان وہ بھی نہیں بچ پاتا، اور خود بچ بھی جائے تو بچوں کو نہیں بچا پا رہا نا، ٹھیک ہے؟ تو پھر بچوں کی فرمائشیں ہیں، کبھی کبھار خامندوں کے لیے بیویوں کی فرمائشیں ہیں اینڈ سو آن، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اب خامند ہے، اس کو اگر گھر والے تنگ کر رہے ہیں تو وہ پھر کیا کرے گا، کسی ایسی جگہ پہ نوکری کر لے گا جہاں پر اس کو نماز کی فرصت نہیں ہے، 10 12 12 14 14 گھنٹے شفٹیں لگ رہی ہیں، اور یہ عام ہے نا، آپ نے سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ ایون یہ کہ جابس کو تو چھوڑیں، ہمارے جو بچے لڑکے لڑکیاں اسکولوں یونیورسٹی کالجز میں جاتے ہیں، کہاں پر وہاں پر اتنا وہ پیچھے سے کوئی فورس کر رہا ہوتا ہے کہ نماز ضرور پڑھنی ہے۔ شیطان ہمیں بس اسی میں بہکاتا ہے، نہیں نہیں اگر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو فلاں اسائنمنٹ رہ جائے گی، یہ میں نے اتنے لوگوں کو دیکھنا ہے، یہ رہ جائیں گے، وہ رہ جائے گا، اور یہ کرتے کرتے ہم روز روز نمازیں چھوڑ رہے ہیں، کچھ لوگ قضا کر لیتے ہیں، کوئی پوری کر لیتے ہیں، تو لیکن وہ چیز جو الصلاۃ علی وقتی کا، نماز تو اپنے وقت پر ہی ہے نا، یہ صرف نماز کی بات ہو رہی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی ہیں، حرام جو ہے داخل ہو رہا ہے، کریڈٹ کارڈز ہیں، ان کے چکروں میں انسان پھنستا ہے، پیمنٹ بھول جاتا ہے، پھر سود چڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر اور بھی بے شمار چیزیں جن کا بھی آپ ارد گرد مشاہدہ کریں، اگر شعوری طور پر ہم سوچیں تو یہ ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں نا، فتنے آ رہے ہیں، تو بچنا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، ارد گرد لوگوں کو بھی بچانا ہے، حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ان کو اس سے جوڑ کے رکھنا ہے۔ پیار محبت کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ جب ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ہمیں یہ لگتا ہے اب ڈنڈے کے زور پر سب کو سیدھا کر دیں، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو پہلے بدلنا ہے، اس کو بطور نمونہ پیش کرنا ہے، اور ظاہر ہے ساتھ ساتھ کوشش بھی جاری رکھنی ہے، اور دنیا کے فتنوں میں نہیں پڑنا، بار بار خود کو بھی یاد دہانی کرائیں کہ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، میں اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے نہیں آئی ہوں، میں آخرت کے لیے کچھ تیار کرنے کے لیے اس دنیا میں ہوں، مجھے اس دنیا میں اپنے زیادہ سے زیادہ سامان اکٹھا کرنا ہے، جیسے لا حول ولا قوت کی ایک تسبیح کیا کرتی ہے، جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو جنت میں جو پلاٹ ہے نا آپ کا وہ خالی ہے، وہاں پر جو جو کچھ آپ اس دنیا میں محنت کریں گے نا پھر ہی وہاں پر پھل پودے درخت وغیرہ آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو روزانہ کی تسبیحات کو ہم لازم پکڑیں، اللہ کی مدد، دعائیں اللہ سے کرنا، یہ سب کچھ بہت ضروری ہے دنیا کے فتنوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ دو دو کپڑوں میں بھی تو گزارا کرتے تھے نا، مشینیں نہیں تھیں، ہاتھوں سے سلائیاں کرنی پڑتی تھیں، تو پھر 2 4 ہی جوڑے ہوتے تھے اور ان کو سین کے رکھا جاتا تھا، یہ نہیں کہ ان کو مشینوں کے حوالے کر دو اور وہ پھٹ جائیں، اور اسی طرح باقی بھی جو بھی اشیاء ہیں، گھروں میں برتن بھی اتنے ہی تھے، لوگ ایک دوسرے سے مانگ کر بھی گزارا کر دیتے تھے۔ اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ ہر شخص اپنے گھر میں اپنا سامان رکھنا چاہتا ہے، ہر شخص اپنے گھر میں لان موور یا جو بھی چیزیں نا بڑی بڑی مشینیں جو سال میں صرف ایک دفعہ استعمال ہوتی ہیں، وہ سب نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کی ہوئی ہیں، گھروں میں اتنا سامان ہم نے بھر دیا ہوا ہے، اور ہم سب اس کو ضروریات کی کیٹیگری میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن الحمدللہ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، جیسے میرے ہی جاننے والوں میں ایک خاتون ہیں کہ گھر یہاں پہ ہوتا ہے نا سم ٹائم گھروں میں پانی آ جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ مشین چلانی پڑتی ہے جو پانی سک کر لیتی ہے، تو اسی طرح گھر میں پانی آیا تو مشین ہمیں لینی پڑی، بعد میں پتہ چلا وہ ایک حضرت ہے انہوں نے مشین لی ہوئی ہے اور وہ سب کو آفر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تم نہ بائے کرو میرے سے لے لو، تو وہی جو ہے نہیں سورۃ الماعون کہ برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے، ہم مانگتے بھی تو نہیں ہیں برتنے کی چیزیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی دنیاوی ساز و سامان کی میں بات کر رہی ہوں کہ اس کو تو جتنا لیں گے نا یہ کم ہی لگتا ہے،
کچن میں ڈھیروں بھی مشینیں پڑی ہوں نا تو عورتوں کو کم ہی لگتی ہیں، نہیں وہ فلاں مشین گرائنڈر بلینڈر وغیرہ بھی آ جائے نا تو میری زندگی ذرا آسان ہو جائے گی. بھئی اگر آسان ہو جائے گی تو پھر اتنے ٹائم میں 2 نوافل پڑھ لو، نہیں اس کا بھی پھر وقت نہیں ملتا ہے. تو اللہ بس ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں دیکھے کہ شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرے کہ جتنا میرے پاس ہے نا وہ یعنی ضرورت کا، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بالکل ہی ہم کنگال ہو جائیں اور راہب ہو جائیں، لیکن جتنا ضرورت کا ہے نا وہی رکھیں، اور دوسروں کو بھی اس کی وہ تلقین کریں اور دوسروں کے ساتھ یہ علم شیئر کریں تاکہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں. دنیاوی مفاد کی خاطر دین کو فروخت کرنے والے بھی آج ظاہر ہو چکے ہیں اور دنیا کے حقیر سامان اور معمولی فائدے کے عوض لوگوں کو مذہب کے نام پر دھوکہ دے رہے ہیں، ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، اپنے مفادات کی خاطر کتاب اللہ میں رد و بدل کرنے کی بدترین حرکت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ کیا ہے کہ دین دنیاوی سامان کے عوض بیچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکامات میں منمانی تعویلات کے مرتکب ہیں اور دینی احکامات کے حقیقی مفہوم کو دنیاوی اغراض کے لیے بدل کے پیش کر رہے ہیں، حالانکہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں. یہ ہم پڑھ رہے ہیں نا آخری پیراگراف، ایسے لگ رہا ہے جیسے اہل کتاب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، نہیں یہ مسلمانوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں ہم قرآن میں اہل کتاب کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ لوگوں کو دھوکے دینا، دنیاوی سامان کی خاطر ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھانا، اپنے مفادات کی خاطر اللہ کی کتاب میں رد و بدل کرنا، اللہ کے احکامات میں منمانی تعویلات یعنی تبدیلیاں کرنا اور دینی احکامات کو دنیاوی اغراض کے لیے بدلنا. لیکن مجھے تو لگتا ہے یہ ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے تو اصل دین سے دوری ہے اور بدعات عام ہو رہی ہیں اور رسوم و رواج جو ہیں وہ اس طرح سے ہماری زندگیوں میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں. علماء سو کا بہت زیادہ اس میں جو ہے کردار ہو گیا ہے کہ ایسی ایسی بات آپ کو دے دیتے ہیں اور وہ آپ بھی مان لیتے ہیں، کیونکہ بلکہ ہم مان لیتے ہیں کیونکہ ہم نے بھی اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرنی ہوتی ہے، تو ہمیں کوئی دلیل چاہیے ہوتی ہے، وہ پھر مل جاتی ہے تو ہم اس پہ چل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. دعا اور طہارت میں حد سے زیادہ تجاوز کیا جائے گا. عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنتی اذا دخلتها، اے اللہ میں تجھ سے جنت کے دائیں جانب سفید محل کا سوال کرتا ہوں، جب میں اس جنت میں داخل ہو جاؤں تو مجھے وہ محل عطا کر دینا. یہ سن کر عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے کہا، اے بیٹے اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو. بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سیکون فی ہذہ الامتی قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، ان قریب اس امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے، یعنی حد سے بڑھ جائیں گے. بہت سارے اس میں الفاظ استعمال کریں گے جیسے یہاں پر آ رہا ہے. دعا میں حد سے تجاوز کا مفہوم کافی حد تک متن حدیث سے ہی واضح ہو گیا ہے، یعنی ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ ہم کہیں کہ اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار، یا اگر جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے تو اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. تو لیکن یہاں پر وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے اس میں تھوڑی سی زیادتی کی. اسی طرح وضو میں حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا جائے، کیونکہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ اعضائے وضو کم از کم 1 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے، اس سے بڑھایا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب انشاءاللہ یہیں پر ہی مکمل کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ پڑھیں گے. آپ میں سے کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا، الحمدللہ. یہ جو تھا نا مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا، تو یہ واقعی یہ بات بالکل پریکٹیکل کہہ لیں ہم کہ بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں اور واقعی نہیں ہوتا ہے کہ وہاں جا کے مسجد میں تو نوافل پڑھیں مسجد پڑھ لیں، بلکہ وہاں جا کر بھی یہی دیکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ بس یہ کہ عمل کی توفیق دے. ریمائنڈر بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی میری بچی سے یہ بات ہو رہی تھی کہ میں نے کہا پتہ تو ہوتا ہے ہمیں لیکن ہم عمل نہیں کر رہے ہوتے، تو اس لیے ریمائنڈر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کو ریمائنڈ بھی کرواتے رہنا چاہیے. اور جو اچانک موت والی بات آپ نے کی، تو ابھی یہ کتنی زیادہ، ایک تو ویڈیو آئی تھی، کوئی ٹیچر تھے جو کہ پڑھا رہے تھے سبق اور اچانک سے ان کا ہارٹ اٹیک ہوا، اور وہیں یعنی کہ چند سیکنڈ میں کہہ لیں. وہ بہت زیادہ اس وائرل طرح ہوئی تھی. ہاں جی، وہ پتہ نہیں انسٹرکٹر تھے، شاید ٹیچرز انسٹرکٹر تھے، بہت وائرل ہوئی تھی وہ بھی.
جی اللہ جی تعالیٰ بالکل رحم فرما بالکل دے ہمارے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور باقی جو آمین آمین مساجد کی بات آپ نے کی نا، ریمائنڈر واقعی اگر اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ مسجد میں جاتے ہیں نا تو کسی خاتون کو یعنی کہ علاوہ فرض نماز کے نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ کو بھی یاد آ جاتا ہے۔ اور ہماری ایک ہاں ٹیچر ہیں جی تو وہ ماشاءاللہ، حالانکہ وہ مجھے جے کے یا ایس کے کی ہیں، انہوں نے بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن وہ فٹافٹ یہی کر رہی ہوتی ہیں آتے ہی، اور لیکن ماشاء اس کے اللہ لیے پھر یہی نیت بنانی ہوگی نا کہ گھر سے اگر نیت کی ہوئی ہے نا تو پھر آپ تھوڑا ارلی نکلیں گے نا بس، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے، ہم اپنے اوپر کام کر سکتے ہیں، بعض اوقات بچے بھی آپ کو جو ہے لیٹ کرا رہے ہوتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے۔ جی کوئی اور بات شیئر کرنی ہے؟ جی چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ باقی میں اس بات پہ نا ایک دعا پڑھ کے اس کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون۔ اللہ تعالیٰ کے تمام کامل کلمات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں اس کے غصے سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے ہم سے، یعنی وہ جو ہمیں کچوکے لگاتا ہے، اور یہ کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ ٹھیک ہے، یہ دعا میں صبح سن رہی تھی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اور اس میں وہ بتا رہی تھیں کہ جو من غضب ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے غصے سے اسی کی پناہ میں آیا جائے، یعنی ظاہر ہے ہم پناہ اللہ ہی کی پناہ چاہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو غصہ انسان پر اللہ کا کب آتا ہے؟ جب انسان ناپسندیدہ کام کرتا ہے، اللہ کی ناراضگی کے کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کا غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور اس کا اظہار یعنی اللہ تعالیٰ کا غصہ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ سزاؤں اور بلاؤں کی شکل میں۔ ٹھیک ہے کہ کوئی بلا یا سزا آتی ہے، مومن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیک کرے کہ میرے کس رویے کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے مجھے اس میں ڈالا گیا ہے، اور توبہ استغفار کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی بلا آ جاتی ہے کہ کسی چیز سے ٹالے نہیں ٹلتی ہے۔ کوئی انسان ہے بیمار ہو جاتا ہے، دوائیاں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن وہ مال بھی لگا رہا ہے، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، استغفار بہت زیادہ کرنا، کیونکہ اللہ کی ناراضگی سے انسان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے تو اس سے انتقام لیتا ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں عذاب اللہ کی صفت غضب سے پیدا ہوتا ہے اور آگ اللہ کے غضب ہی سے بھڑکائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، تو ہم ان باتوں کو یاد رکھیں اور ضرور ان کاموں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تمام انبیاء نے اللہ کے غضب سے خبردار کیا، اور قوموں کے ساتھ جو واقعات گزرے ہیں ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور جس قوم کے اندر فطرت سلیم ہوتی ہے نا، یا جس بھی انسان کے اندر فطرت سلیم ہوتی ہے، وہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیں، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔